بھٹو صاحب کے دور سے ایک چیز آ گئی کہ پنجاب پہ حکمرانی اسلام آباد بیٹھ کے کی جانی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. آپ بہت عرصے 4 دہائیاں کم از کم آپ کی پولیٹکس ہے. آ جاتے ہیں 80 سے شروع ہو جاتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے. آج کے آپ حکمرانوں کو دیکھتے ہیں, آج کے آپ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. ضیاء الحق کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. ہاؤ ول یو کیٹیگرائز, ان کو آپ کیسے بیان کریں گے اگر کمپیریزن کرنا ہو تو؟ کمپیریزن آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جی کہ اس وقت اچھے لوگ اویلیبل تھے آپ کو ہر شعبہ زندگی میں. آج بدقسمتی سے وہ لیول ہی نہیں رہ گیا. آپ اسمبلیوں میں جا کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اسمبلیاں ہیں جی. اب کیا ہماری اسمبلیوں نے کام کیا کیا ہے پچھلے 4 سال 5 سال 4 سال میں کام کیا ہوا ہے؟ اور اگر یہ اسمبلیاں کبھی میں سوچتا ہوں, آپ بھی سوچئے, یہ نہ ہوں تو فرق کیا پڑے گا؟ اسمبلیاں اگر نہ ہوں, جتنا یہ بوجھ ہے ہماری قوم کے خزانے پر, یہ نہ ہوں تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ میرا تو خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی بل پاس ہوا ہے. اب دیکھیں سٹائل کیا ہے. اصولی طور پہ بل کو جانا چاہیے پہلے پارلیمانی پارٹی میں, وہاں اس پہ بحث مباحثہ ہو, کوئی ترمیم ہو, کوئی ایسی مشورہ, کوئی تجویز آئے جو ٹھیک ہو, اچھی ہو, قابل فہم ہو, اسے آپ اس میں شامل کر لیں. پھر وہ مسودہ جائے کیبنٹ میں, اور کیبنٹ میں اس پہ بھرپور ڈسکشن ہو, اس سے بھی کچھ اس میں تبدیلی ممکن ہے. اس کے بعد اسمبلی میں آئے جہاں اس پہ بحث ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ بل ہے سیدھا اسمبلی میں آ گیا, اور اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے کہا جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں, ایسے ہی آوازیں آ گئی ہاں. باہر نکلتے تھے ہم ممبران سے, میڈیا والے پوچھتے تھے کہ آج آپ نے کون سا بل پاس کیا؟ یار میں تو اس وقت نماز پڑھنے گیا تھا. بہانے بنا کر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بل کیا پاس ہوا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اسمبلیاں نہ ہوں تو کیا فرق پڑے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ سسٹم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا. نہ یہی تو غلط فہمی ہے, اور یہی ہم وہ کھینچ کے لا رہے ہیں 70 سال سے. سمیع صاحب, ہمارے 2 سسٹم ہیں, ایک سیاسی ہے ایک انتظامی ہے. دونوں سسٹم ایجاد کیے انگریز نے. وہ کلونیل پاور تھی, اس نے ہندوستان میں اپنے پنجے مزید مضبوطی سے گاڑنے کے لیے دونوں سسٹم انہوں نے بنائے اپنے مفاد میں. ہندوستان کے محکوموں کے مفاد میں قطعاً نہیں تھے. ہم آزاد ہو گئے, ہم نے کہا جی اب ہم آزاد ہیں, ہمیں ضرورت اب کیا ہے کسی کی, ہم خود چلائیں گے, اور خود اسی سسٹم کو چلا رہے ہیں. چمڑی کی رنگت بدل گئی, حکمرانوں کا طرز اور طریقہ اور حکمرانی کا وہ تبدیل نہیں ہوا. مجھے یاد آ رہا ہے حبیب جالب نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں یہاں بھی خوش فہمیوں کے پالے, خوں ہے سفید ان کا گو رنگ کے ہیں کالے, ان سے وطن بچا لو میرے وطن کے لوگوں, تم میں اگر حیا ہے کشمیر جل رہا. بڑی آپ نے خوبصورت یہ بات کہی. آج کل تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں. جی ہاں, اور ایک چھوٹی جماعت مسلم لیگ کاف, اس کی طرف سب جا رہے ہیں. 90s میں ایک سچویشن تھی جس میں جو جنیجو لیگ تھی ان کو پنجاب کی گورنمنٹ دی گئی, اور سردار عارف نقی صاحب کو منظور بھٹو صاحب کے بعد وزیر اعلیٰ بنایا گیا. کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس وقت یہ کس طرح سے ہوا, تب کیا سچویشن تھی, اور کس طرح سے بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتیں اپنی اپنی طاقت کا اظہار کر رہی تھیں. سمیع صاحب, اصل میں آپ اگر اس سے پہلے بھی دیکھیں
بھٹو صاحب کے دور سے ایک چیز آ گئی کہ پنجاب پہ حکمرانی اسلام آباد بیٹھ کے کی جانی چاہیے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں جو پرپرزے وزیر اعلیٰ نکالتا تھا اس کو باہر کر دیتے تھے بھی یہ تو کچھ گڑبڑ نہ کر دے، اور آخر پہ نواب صادق حسین قریشی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور پھر وہ اس کے بعد 77 والی موومنٹ آئی اور وہ سارا کچھ بہا لے گئی۔ اسی طرح اب ہم جو تھے جنیجو لیگ کے، میرے سمیت ہم 18 ممبر تھے، اور چیف منسٹرشپ کا عہدہ دلوایا گیا تھا، اور دلوائے جانے کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب پہ قابض نہیں ہونے دیں۔ تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے بھی قبول کر لیا، 18 اراکین کے ساتھ میاں منظور احمد صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ جب ان کو ہٹایا گیا تو پھر سردار عارف نقی کو، اور مجھے یاد ہے کہ ساری رات یہ بحث مباحثہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں چٹھا صاحب کے ساتھ چلتا رہا، تو محترمہ نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو وزیر اعلیٰ تو دے دوں گی لیکن وزیر اعلیٰ کو اختیار نہیں میں نے دینا۔ اور مجھے پتہ چلا کہ رات کو 12 بجے جو پنجاب گورنمنٹ کے رولز آف بزنس تھے ان میں اتنی ترمیم کی کہ کچھ اختیار گورنر کے پاس چلے گئے، مثلاً ڈپٹی کمشنر اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لگانے کا اختیار گورنر کو دے دیا، کچھ اختیار سینئر منسٹر مشتاق اعوان صاحب مرحوم کو دے دیے، اور کچھ اختیار جو تھا وہ اختیار بھی کوئی خاص نہیں تھا، بس صرف سی ایم ہاؤس میں بیٹھنے کا اختیار تھا، وہ ہمارے بزرگ چاچے نقی صاحب کو دے دی۔ تو سب نے قبول کر لی صورتحال۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ پنجاب چلانا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے پنجاب کا حال کیا ہو گیا ہر طرح سے، اور پھر وہ کیا کریں گے لوگوں کا تو پھر الزام اسلام آباد پہ ہی آئے گا، یہ تو آپ یاد رکھیں۔ یہ لیکن پالیٹکس میں جو یہ سیاسی بلیک میلنگ ہے، اس سے آپ جان تو نہیں چھڑا سکتے؟ اس سے جان اس لیے نہیں چھڑا سکتے کہ اگر آپ کا طریقہ کار یہی رہے گا کہ آپ یہ جو برطانوی طرز حکومت یا ان کی پارلیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہی ہم یہاں لاگو کرنا چاہتے، اس کا نتیجہ ہے کہ جو 51 ہو جائے گا 50 والے کو پیچھے پھینک دے گا۔ اب جب یہ چکر ہے تو پھر اس میں یہی باتیں آگے آئیں گی آپ کے سامنے کہ لوگ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے جائیں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ کون سا سسٹم لائیں؟ سر سسٹم آپ کو بیٹھ کے اپنا، یورپ میں ہر ملک نے اپنا سسٹم ایوالو کیا ہے، کوئی ڈیٹو کاپی برٹش پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی نہیں ہے کسی ملک میں بھی یورپ۔ آپ بھی بیٹھ کے ہم لوگ اہل سیاست، اہل دانش، اہل علم اگر مل بیٹھ کے کوئی ایسا سسٹم بنائیں جس میں عام آدمی کی بھلائی کی بات بھی ہو، اور عام آدمی، آپ دیکھیں نا، آپ شیر شاہ سوری کو کہتے ہیں بہت زبردست انتظامی اس میں صلاحیتیں تھیں، وقت کتنا اسے ملا اس زمانے میں 5 سال، لیکن ایسے ایسے کارنامے وہ کر گیا کہ آج تک دنیا یاد کرتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔